نیشنل اسٹریٹ چائلڈ کانفرنس جو آج منعقد کی گئی ہے، یقیناً پاکستان کے ان 18 لاکھ سے زائد اسٹریٹ چائلڈ بچوں کی آواز ہے جو پاکستان کی گلی کوچوں میں گم ہو چکے ہیں۔ ہم آؤٹ آف اسکول بچوں کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے 2.5 کروڑ سے زیادہ اب تعداد 2 کروڑ 62 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ حکومت پاکستان جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے تعلیمی ایمرجنسی نافذ کر دی۔ ایسی صورتحال میں ہم نے یہ کانفرنس منعقد کرنے کا مقصد یہ تھا، ہم 3 رائٹس کی بات کرتے ہیں: رائٹ ٹو آئیڈینٹی، رائٹ ٹو پلے اینڈ رائٹ ٹو ایجوکیٹ۔ تعلیم کا حق ہر بچے کا بنیادی حق ہے، آرٹیکل 25 یہ کہتا ہے۔ پلے اس کی کھیل کا حق، اور تیسرا اس کی شناخت کا حق۔ اسی عنوان سے ہم نے آج ایک کمپین نیشنل شروع کی ہے جس کا نام ہے آئی ایم سم باڈی، ہاں میں بھی کچھ ہوں۔ اس بچے کی آواز ہے جو گلی کوچوں کے اندر قومی سطح پر، مقامی سطح پر، عالمی سطح پر جہاں ہم اس کو لے کر جاتے ہیں، جہاں پر ہم اس کو مواقع دیتے ہیں، وہاں باقی ماندہ بچوں کی آواز بننے کے لیے آج ہم نے ان تمام اسٹیک ہولڈرز کو انوالو کیا تاکہ مل کر اس کمپین کے اندر پاکستان کے ان باقی ماندہ بچوں کی آواز کو ان مقامات پر لے کے جائیں، ان فورم کا حصہ بنائیں تاکہ ان کی زندگیاں بدل سکیں اور وہ روشن پاکستان کی ضمانت بن سکیں۔ جی، اس وقت ہم نے 2 لاکھ سے زائد بچے جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں ان کا بیڑا اٹھایا کہ ان کو دوبارہ اسکول میں داخل کریں گے، جس کی ایک مثال جو گورنمنٹ آف پنجاب کا PSSP پروگرام ہے جس میں پنجاب کے اسکولوں کو اڈاپٹ کیا گیا ہے۔ تو 176 سے زائد اسکول اس وقت ہمارے پاس وہ ہیں جو ہم پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ آلریڈی چلا رہے ہیں۔ سیف کی بات کریں تو سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ ہمارے اس وقت 20 سے زائد اسکول صرف بدین ڈسٹرکٹ میں چل رہے ہیں۔ 45 اسکول، 1 روم 1 کمرہ، وہ ہم نے بلوچستان کے اندر جو ہے الحمدللہ قائم کیا۔ اب ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہم ان تعداد کو بڑھائیں گے، ہم اپنی گورنمنٹ کے ساتھ اس پارٹنرشپ کو مزید مضبوط کریں گے، اور ہم نہ صرف ان علاقوں میں بلکہ ایون کہ آپ اسلام آباد رورل کی اگر بات کریں تو یہاں پر بھی اس وقت ہم گورنمنٹ آف پاکستان کی جو وزارت تعلیم ہے ان کے ساتھ مل کر آؤٹ آف اسکول بچوں کا ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں جس میں ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ اس سال ہم نے ہزاروں بچوں کو دوبارہ اسکول کی جانب لے کر جانا ہے۔ تو یہ تمام اہداف ہیں جس میں ہم نے تمام اسٹیک ہولڈرز کو انوالو کیا تاکہ ہم مل کر کس طرح مزید بہتری لا سکتے ہیں۔ یہ ہر کسی کا ایک قومی فریضہ ہے اور اس بچے کا حق۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ٹوڈے وی آر ہیئر Muslim Hands is organizing 2 days conference on 3 aspects. Mainly it is related to out of school children, street children, and how we can integrate the street children and out of the school children into school. کیونکہ پاکستان میں ابھی ایجوکیشن ایمرجنسی ہے، اور ایجوکیشن ایمرجنسی سے ہم سب کو یہ پتہ چلتا ہے کہ 26 ملین سے زیادہ بچے آؤٹ آف سکول ہیں۔ تو ہم اپنے ملک میں کس طرح ان بچوں کو واپس لا سکتے ہیں اور دوبارہ انگیج کر سکتے ہیں، اور یہ 5 سے 16 سال کے جتنے بھی اس ملک میں بچے ہیں ان کا 40% بنتا ہے، وچ از اے بگ چنک۔ تو آبویسلی جب یہ بچے واپس سکول میں آئیں گے، بچیاں واپس سکول میں آئیں گی، تو یہ اس ملک کا ایک ریسورس بنے گی جس کو ہم ہیومن کیپٹل کہتے ہیں۔ اور اگر یہ ضائع ہو گیا تو پاکستان ایک بہت بڑے اس میں ڈیفیسٹ میں ہوگا۔ تو ہم ان کو نیگیٹیوٹی سے پازیٹیوٹی کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، مجھے لگتا ہے کوئی بھی قوم جو ترقی کرتی ہے اس کا جو سب سے بڑا زینہ ہوتا ہے وہ ایجوکیشن ہی ہوتی ہے۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بجائے کوئی ایسی بات کرنے کہ ہمیں پازیٹیوٹی کو پھیلانا ہے، اور پازیٹیوٹی کو اس لیے پھیلانا ہے کہ ہر بچہ سکول میں آئے، ہر بچی سکول میں آئے، اور ہر آدمی کو میری طرح، آپ کی طرح یہ پیغام دینے والا بنے، اور ہم گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں، اور ان میں گورنمنٹس کھڑی ہوں، پرائیویٹ سیکٹر کھڑا ہو، اس کے علاوہ آپ کی NGOs کھڑی ہوں، آپ کی INGOs کھڑی ہوں، آپ کا ڈیولپمنٹ سیکٹر کھڑا ہو، ہم سب مل کے، اور کمیونٹیز جو بنیادی طور پہ جن کا مسئلہ ہے وہ کھڑے ہوں گے، جب سب پیرنٹس ساتھ کھڑے ہوں گے، جب ہم سب اکٹھے ہوں گے تو پھر ہم اتنے بڑا جو کرائسس ہے۔ لیے جو سب سے زیادہ جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ سب سے جو بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا، اس کا پہلا جو قدم ہوتا ہے وہ ہوتی ہے اویئرنیس۔ جب بچہ روتا ہے تبھی اس کی ماں اس کو دودھ پلاتی ہے یا اس کو چینج کرتی ہے، وہ اپنی آواز بلند کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جتنے بھی آرگنائزیشنز یہاں پہ آئے ہیں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، ان کا یہ کام بنتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ہر کامن پرسن تک اپنی جو بھی کاوشیں ہیں، جو بھی ان کا ایجنڈا ہے، جو بھی وہ کام کر رہے ہیں، اس کو اجاگر کریں۔ جب تک آگاہی نہیں ہوگی، ہم یہ اتنا بڑا جو ہمارے ملک میں فقدان ہے جس میں 2.8 کروڑ بچہ پڑھتا نہیں ہے، ان کو یہی نہیں پتہ کہ اسکول کیا ہے، ڈراپ آؤٹس بھی ہیں، اسکول کا بھی نہیں پتہ، انڈر پریولیجڈ ہیں بچے جو ہیں، بھوک کی وجہ سے چوری کر لیتے ہیں روٹی، اور روٹی جب چوری کرتے ہیں تو اس کو
تھپڑ پڑتا ہے، اس کو مار پڑتی ہے، اس کی پرسنالٹی کرش کر دیتے ہیں، گالی پڑتی ہے، یہ سب یہ نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلے ہمارے جو حکومت ہے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ اتنے سارے جو بچے ہیں ان کی جو بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے دیٹ از ہیلتھ کیئر اینڈ ایجوکیشن. اس کے اوپر ہم نے اپنا روٹ کاز کیا دیکھنا ہے، مفلسی، بے روزگاری اور اوور پاپولیشن. ہم اگر ان چیزوں کو عبور کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، تو یہ جو بچے اتنے زیادہ ہمارے بچے پڑھ نہیں رہے، اسکول نہیں جا رہے ہیں، اس کا بھی جو ریشو ہے وہ کم ہو جا رہا ہے. یہاں پہ بہت سارے لوگ مختلف آرگنائزیشن سے، این جی او سے آئے ہیں، وہ پڑھا رہے ہیں، مگر کیا پڑھا رہے ہیں؟ وہی رٹا طوطا، ہاں طوطے کی طرح رٹا مگر میں نے ایک چھوٹا سا، میری آرگنائزیشن ہے پاکستان ٹیچرز فورم PTF. میں بچے میرے پاس ابھی کوئی 150 کے قریب ہیں. میں ان کو صرف پڑھا نہیں رہی ہوں، میں ان کو تہذیب سکھا رہی ہوں. میں ان کو بتا رہی ہوں کہ سلام کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے، الحمدللہ. یہ جو ہمارے ماں باپ نے، آپ کے ماں باپ نے سکھایا ہے، کیونکہ ان کے ماں باپ کو نہیں پتہ. ہم جب تک ان کو اچھا انسان نہیں بنائیں گے، پڑھائی سے کچھ نہیں ہوگا. ہاں جی. اس کے ساتھ ان بچوں میں جو بھی ایگریشن ہے، غصہ ہے، وہ جس بیک گراؤنڈ سے آتے، ماں باپ مفلسی کی وجہ سے آپس میں جھگڑا ہی جھگڑا ہے، کھانا نہیں ہے، بھوک ہے، اسٹنٹنگ ہے. آپ یقین کریں گے بیٹا 10 سال کے بچے اتنے سے ہیں جو لگتے ہیں 4 سال 3 سال 4. میرا تو کلیجہ جس کا نام ہے منہ کو آ گیا جب میں نے ان کی یونیفارمز دیکھی کہ سائز لیے، عمر دیکھے. تو اسٹنٹنگ کیا ہوتی ہے؟ گروتھ نہیں ہونی بچے کی. جب گروتھ نہیں ہے تو بچہ کیا اچھا سوچے گا؟ بھوک سے اس کا پیٹ گڑ گڑ کر رہا ہے. تو میں اپنے اسکول میں بچوں کو خوراک بھی دے رہی ہوں. خوراک دینے سے ان کی نشو و نما بھی بڑھے گی، پیٹ بڑھتا ہے، بھرتا ہے، خون جاتا ہے آپ کے ذہن پہ. نہیں، میرے ساتھ میں اپنے بل بوتے پہ بھی کر رہی ہوں اور مجھے سپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو اس طرح سے بچہ جب اس کا خوراک جا رہی ہے تو اس کے ذہنی صلاحیت بھی بڑھ رہی ہے. اور اس کے ساتھ جو اس کے اور سبلنگس ہیں، بہن بھائی ہیں. دیکھیے جی، میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں پاکستان کا سوچ کے ان بچوں کو اون کر کے ان کے لیے انیشیٹیوز لینے ہیں، بولڈ سٹیپس لینے ہیں. کیونکہ جب ہم ان بچوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے تو ہم پاکستان کی ترقی میں اپنا انپٹ دے رہے ہیں. ہمیں ان بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، پہلے ان کی آئیڈینٹی، پھر ان کے ہیلتھ کیئر، پھر ان کے ایجوکیشن، پھر ان کو آگے ان کی جو کیریئر بلڈنگ ہے وہ تمام سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے انہینسڈ کرنے ہیں. اس ٹائم چونکہ یہاں پہ مسلم ہینڈز نے ایک سیمینار کا انعقاد کیا ہے جہاں پہ تمام صوبوں سے ریپریزنٹیشن آئی ہوئی ہے. اس ٹائم خیبر پختونخوا میں ہم اسٹریٹ چلڈرن کے لیے زمون کور کے نام سے ہمارے ایک انیشیٹو تھا. یہ کب سے اسٹارٹ ہوا؟ دیکھیے جی، یہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کا انیشیٹو تھا جو پچھلے ٹینیور سے اسٹارٹ ہے، اور اب الحمدللہ ہم اس کو انہینسڈ کر رہے ہیں. اور یہ پاکستان کا پہلا ماڈل اسٹیٹ آف دا آرٹ انیشیٹو ہے جہاں ہم بچوں کو بہترین سہولیات دے رہے ہیں اور ان کو گھر کی طرح تمام آسائشیں دے رہے ہیں. کہ جی، ریاست ماں ہوتی ہے، اور اگر ریاست میں بچے رل رہے ہیں تو ریاست ہی ذمہ دار ہوتی ہے. ہم سب ذمہ دار ہیں کہیں نہ کہیں، اور ہم سب نے اپنی جو ذمہ داریاں ہیں اس کا تعین کرنا ہے. اور ہم نے اس کو جو ہم سے غلطیاں یا کوتاہیاں یا پچھلوں سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو سیاست کے نظر نہیں کرنا ہے، پاکستان کا سوچ کے ان بچوں کو اون کرنا ہے. اور شاید ہمارے چھوٹے چھوٹے ایفرٹس ان کے جو اندھیروں والی زندگیاں ہیں. جی، میں صرف ایک ہی میسج دوں گی کہ ان بچوں کو اپنے بچے سمجھ کر ان کی مدد کریں. آئیے پاکستان کے بچے سمجھ کر ان کو اون کریں، ان کی بہترین تعلیم کرتے ہیں، ان کی بہترین تربیت کرتے ہیں تاکہ کل کو یہ بڑے ہو کر پاکستان کی خدمت کر سکے. پاکستان زندہ باد. تھینک یو. معیاری تعلیم. دیکھیں، بالکل آپ نے درست بات کی کہ تعلیم اور معیاری تعلیم، اگر ہم پاکستان کے مستقبل کی بات کرتے ہیں تو یقیناً ایک ہی واحد راستہ ہے کہ ہم تعلیم اور شعور
دونوں چیزیں جو ہے ان کو فروغ دیں. اور اسٹیٹ جو ہے وہ گارنٹی کرتا ہے ہر بچے کو جو کہ 5 سے 16 سال کی عمر کا ہے کہ اس کو لازمی تعلیم دی جائے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس میں سکسیس نظر نہیں آتی. اس بگ فگر کہ ہم آپ یہ بتائیں کہ ہمارے 2 کروڑ سے اوپر بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں, اور جو اسکولوں میں بھی ہیں ان کا بھی جو تعلیمی معیار ہے اس کے اوپر بھی ایک طرف وہ اسکول ہے جو ایلیٹ اسکول ہیں. تو مجھے یاد آتا ہے کہ ہم نے اپنی جو سیاسی جدوجہد ہے وہ طبقاتی نظام تعلیم کے خلاف شروع کی تھی, اور مجھے لگتا ہے آج بھی وہی طبقات ہیں. ایک طرف ایلیٹ اسکول ہے, ہم بچوں کو ایک یکساں مساوی تعلیم نہیں دے پا رہے, معیاری تعلیم نہیں دے پا رہے. اس کی ذمہ داری مجھ پہ بھی ہے, آپ پہ بھی ہے, معاشرے کے ہر فرد پہ بھی ہے. لیکن میں آج جو ہے مسلم ہینڈز کے اس انیشیٹو کو سراہنا چاہوں گی کہ جس طرح سے ان بچوں کو جو اسٹریٹ چلڈرن جن کو ہم کہہ رہے ہیں جن کی کوئی شناخت نہیں ہے, ان کو شناخت دینا, ان کو تربیت دینا, ان کے لیے جو ہے مواقع پیدا کرنا اور ان کو عالمی سطح پہ پاکستان کی شناخت بنانا ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے. تو قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. میں یہ کہوں گی کہ ایز اے لیجسلیٹر ہمیں ان قوانین کی ایک دفعہ اسکروٹنی کرنی ہوگی, جائزہ لینا ہوگا جو آلریڈی موجود ہیں اور جن پہ عمل درآمد نہیں ہوگا. لیکن بہت سارے جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ وجوہات ہیں. آپ اس کے اندر انفلیشن کو بھی لے لیں, آپ جو ہے غربت کو لے لیں, آپ بے روزگاری کو لے لیں, آپ نیچرل ڈیزاسٹرز کو لے لیں, آپ ایسی وباؤں کو لے لیں, آپ جو ہے مطلب پھر یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ بعض دفعہ گھروں کے اندر جو ہے وائلنس, ٹارچر, یہ بھی ایسے جو بچوں کو جو ہے اسکولوں کے اندر کا جو ماحول ہے وہ بچوں کو اسکولوں سے بھاگنے پہ مجبور کر دیتا ہے. تو اوور آل کلیکٹیولی ہمیں سوسائٹی کو بہتر بنانے میں نے قانون سازی کی ہے جو ایکٹ آف دا پارلیمنٹ ہے کہ سیوک ایجوکیشن کو اور آئین پاکستان کو تعلیم کا بنیادی حصہ بنایا جائے. تو ہمیں یہ تو پتہ ہو کہ ہمارا آئین ہمیں کون سے حقوق دیتا ہے, کون سی ہماری آئینی ذمہ داری ہیں ایسے شہری. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں کم سے کم تربیت ہونی چاہیے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ معاشرے میں کیسے رہنا ہے, کیا قوانین ہیں, ان کو کیسے فالو کرنا ہے. تو یہ جو ہے اب تک اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوا. تو میں تو خود جو ہے نا کافی جو ہے اس بات میں برداشتہ ہوں کہ بہت کوششوں کے باوجود, مسلسل ایڈوکیسی کے باوجود اس پہ عمل درآمد نہیں. جی بالکل تعلیمی نظام میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. ہمیں اچھے ٹیچرز, اچھے تعلیمی ادارے, اچھا ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ایسا ماحول جو کہ بچے خوشی خوشی اسکول جائیں, ان کو بجائے رٹافیکیشن کے ان کو جو ہے نالج دیا جائے, نالج بیسڈ ایجوکیشن ہو. دیکھیں ہم نے کیا کیا, ہم اب ایک ایجوکیشن ایمرجنسی ہے, میں اس کو ویلکم کرتی ہوں, لیکن یہ ایمرجنسی تو اور یہ فگرس تو کئی سالوں سے چل رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم نے جو ہمارے ملک کا نظام تھا نا, جو میں اگر یاد کروں کہ ہمارے اسکولوں کا جو وقت تھا, تو جی آپ اے گریڈ لاؤ تاکہ آپ میڈیکل میں چلے جاؤ یا آپ جو انجینئر بن جاؤ, ٹھیک ہے, آپ بی گریڈ لاؤ تاکہ آپ اگلا فیلڈ میں چلے جاؤ. جو رہ جائیں ان کو آپ ٹیچرس ٹریننگ میں ڈال دو, ٹھیک ہے, ان کو آپ بی کام کرا دو. تو ہم نے دونوں چیزوں میں ہم جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے اندر ایک ڈیفیشنسی رہ گئی کہ ہم جو ہے اچھے ٹیچرز نہیں لا سکے. جب تک ہم ان کو بہتر انسینٹیوز نہیں دیں گے, اس تعلیم کی اہمیت کو سامنے نہیں رکھیں گے, اس وقت تک جو ہے نا میں سمجھتی ہوں کہ ہم ایک اچھا تعلیمی معیار قائم نہیں کریں گے. ابھی انیشیٹوز ہو رہے ہیں, ٹیچرز ٹریننگ پروگرامز بھی ہو رہے ہیں, ایجوکیشنل ریفارمز بھی ہو رہی ہیں, لیکن یہ کہتی ہوں کہ یہ ایک قطرے کے برابر ہے. کلیکٹیولی ہم سب پہ, معاشرے کے ہر فرد کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ماحول میں, اپنے گھر میں, اپنے ارد گرد میں جو ہے ایک تبدیلی لے کر آئیں اور بہتر جو ہے تعلیمی معیار جو ہے وہ بھی ہو اور بہتر ماحول بھی ہو. اور یہ بھی انشور کریں کہ ہمارے ہاں, اگر میں سمجھتی ہوں کہ اگر کسی بچے کو تعلیم کے بجائے ملازمت پہ آپ دیکھیں, لوگ نوکر بنا کے رکھیں, تو پھر ہمیں اس کو پبلکلی شیم کرنا چاہیے, سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر بچے کو تعلیم کا حق ملے. یہ اسٹیٹ کی بھی ذمہ داری, اور اسٹیٹ سے میں کہوں گی آپ اپنی کمٹمنٹ کو پروو کریں. گورنمنٹ کو یہ کہوں گی آپ بجٹری ایلوکیشنز کو ان کو پرائرٹائز کریں, ایجوکیشن کو اور چائلڈ ویلفیئر.